اس کے قدموں کے نیچے نظر واہ 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 واہ، سبحان نہیں اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ساری دنیا جس کو گلاتی تھی غلامی کرواتی تھی، جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی، بلال اوپر ہے کعبہ کی چھت بلال کے زندہ قدموں کے باد نیچے، زندہ باد زندہ باد۔ کیا نصیبیں ہیں، واہ واہ، کیا نصیبیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا، چھوڑو سب، اور نبی کے نام پر تو سب تج دو۔ غربت گلے لگانے کے لیے تیار، موت گلے لگانے کے لیے تیار۔ ایک بات کہوں، ان کے لیے جو غربت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک ان کے در کی غربت اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے۔ بے شک بے شک ان کے لیے موت اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کے لیے سب چیزیں بالکل تیار رہو۔ تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے، اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سابقون الاولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے۔ حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں، یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کے ابا، جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر جوان سنور جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے، اور گھر کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہے، ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے، بوڑھی ہو چکی تھی، بڑھاپے میں حال یہ ہے کہ کنیز ہے، کنیز تھی، آزاد کر دی گئی، اور گھر گھر جا کر عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے۔ ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا، اس کی گنڈا گردی چلتی تھی، حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے، سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو مرتد ہو گئی، تو بے دین ہو گئی۔ سیدہ سمیہ نے فرمایا، واللہ بے دین پہلے تھی، اب سمیہ دیندار ہو گئی ہے۔ اب سمیہ کو دین مل گیا ہے، محمد الرسول اللہ کا دامن کیا ملا، مجھے دین مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی، کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی، غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا۔ لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا، بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب میں دیندار ہو چکی ہوں، تو اس وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے، کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی ہے، قوت عطا کر دی ہے۔ یاد رکھنا، عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، عشق کو بے باک بناتا ہے، عشق کو نڈھر بناتا ہے، عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی خاک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یاد رکھنا، کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے، محبت رسول کی ہے۔ اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتے عاشقوں سے لرزہ برندام ہے، جانتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے، لیکن آپ کو نہیں ہے، ہم کو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے۔ سمیہ نے جواب دیا، ابو جہل، ابو الحکم کہنے والی سمیہ، آقا کہنے والی سمیہ، داتا کہنے والی سمیہ آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور کہتی ہے بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب دیندار ہو گئی ہوں۔ جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ، عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے، برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں۔ عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت
کر رکھے ہیں، عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو۔ کنیز آزاد کردہ تھی، غریب تھی، فاقہ کشی تھی، مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ہیں ہی اتنے اچھے، وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، مارتے مارتے ابو جہل تھکتا، دھمکیاں دیتا، مرتد بنانے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت سمیہ دس سے مس نہ ہوتی، کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں، عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں، میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار نہ ہو تو عرض کروں، وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے، یہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی، یہاں تربیت نہیں۔ بے شک بے جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول کے حوالے سے بے کیا شک تربیت؟ بے شک جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا ہو وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ بے شک۔ المیہ یہی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم۔ کہاں ہے نبی پاک کی محبت؟ کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے، قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر بیٹی اور بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے تو تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت کہاں ہے؟ جب باپ ہی خود برمنڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ بے شک بے جب شک۔ باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کرے گا، دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ، دین کو یوز کرتے ہو صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ، بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا اور تدفین ہوتی ہے، بس اتنی، باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے؟ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے، بس اتنا دین ہے، اس کے بعد نہ اس سے پہلے دن نظر آتا ہے نہ اس کے بعد، بے شک بے شک نہ بے شک۔ باراتوں میں دین نظر آتا ہے، نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے۔ کس ہمارے مذہب نے کب کہا کہ کہ بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے، اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے۔ جس رسول نے پورا زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگے جاتے ہیں، گاڑیاں مانگی جاتی، کاریں مانگی جاتی ہے، شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے؟ کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا۔ آپ مجھے بتائیں، میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو، بھکاریوں کو نہ دیا کرو۔ اللہ بے شک بے شک، زندہ باد۔ جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے، ہم تو داماد کو لانے کے لیے نکلے، ہم بھیک دینے نہیں نکلے۔ کیا بے غیرتی ہے! اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی، بے شک بے شک۔ درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی۔ اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، میری امی نہیں مان رہی ہے۔ واہ جناب، آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھئی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی، جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی تب دنیا میں پھیل گیا۔ جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے، واہ 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 واہ، کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، کوئی تو شروع کرے۔ جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے بھیڑ گئے، کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میں نے کہا بالکل، اگر میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی محقق آدمی نہیں ہوں،
طالب علم ہوں، لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں، اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کر دیں، ورنہ آپ ثبوت پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا، میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک سنے بھائی زندہ باد، کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام نے، کوئی جہیز نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو، جہیز دینا ولیمہ کرنا سنت ہے، جہیز دینا سنت نہیں۔ مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں، کوئی جہیز نہیں دیا۔ علماء موجود ہیں، میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں، ویسے بھی خطاب تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے، آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی، لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں، غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا، اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ، مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے، اور بھی بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا ہے وہ مجازی طور پہ کیا ہے، جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی، فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے، کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے، باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں، تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے، اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، درد نہیں سمجھتے، یہ بہت دردناک صورتحال۔ مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی، تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے، پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا، لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے، دردمند دل رکھنے والے، تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ گے، مجھے گالیاں ہی دو گے نا، کوسو گے نا، یہی نا۔ کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں، لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی، کیونکہ ہم 5 بہنیں تھی اور میں بہت سب میں بڑی بہن تھی، 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں، کوئی نہیں منہ لگاتا ہمیں، خوبصورتی ہے، حسن ہے، اعلیٰ نسب ہے، سب کچھ ہے، صرف غربت ہے، غربت، جہیز نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا ہر سال حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں، اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں، تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو۔ بے شک بے شک، کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ وہ پڑوس میں شادی ہوئی، وہاں تو کار ملی نا، بس اتنا چھوٹا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہو۔ یاد رکھنا دلوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، بے شک بے شک، ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے بااثر طبقے کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمدھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا، کیونکہ اس بدعت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہمت کرے۔ جل سے حل نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے جل سے حل نہیں، عمل اس کا، بے شک زندہ باد زندہ باد، میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے۔ ورنہ یاد رکھنا جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ جہیز کو پرموٹ کرنے والوں، اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا، اور اللہ نہ کرے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، تو اس وقت آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ 100 کارڈ متقی بننے والوں، خود غرضی کی طرف جانے والوں، نکلو خود غرضی سے اور سچائی کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج بچیاں اگر جا رہی ہے تو ہم غریبوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ میرے بھائی حال یہ، جو قوم غریبوں کو ولیموں میں دعوت دینا پسند نہ کرے، وہ قوم غریبوں کو رشتہ کیا کرے گی؟ غریبوں کے ساتھ رشتہ کیا کرے گی؟ جو غریبوں کے جنازے میں جانا پسند نہ کرے، وہ قوم، ہم نے دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ اگر کسی جگہ کندھا دینے والوں کی کثرت ہے، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ
जनाजा बे है शक, बे और शक, जहाँ बे शक। कंधा देने वालों के लाले पड़े, समझ जाओ ये किसी गरीब और मुफलिस का जनाजा है। बड़ी माजरत के साथ खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला गिला भी मेरी बिरादरी के लोग भी वही जाते इल्ला माशाअल्लाह जिस जनाजे के बाद उनको इसाले सवाब के नाम पे चंदा मिलने वाला होता है। नादानी न करो, बेशक बेशक, नादानी न करो। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, वल्लाह टारगेट किसी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं, हराम समझता हूं किसी मोमिन को लेकिन ये है बीमार की इयादत के लिए हम वहां जाते हैं, सदके के नाम पे हमें चलना। मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूं, हमारी अपनी जो दीनदार बिरादरी कहलाती है, खुतबा की, अहले इल्म की, माजरत के साथ सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोगों की तबीयत ये हो गई। आपसे पूछता हूं, चंदा बड़ा है या किसी का ईमान बड़ा है? वाह वाह वाह, अब बताएं ना, अगर मैं इस नीयत से किसी के घर जाऊं कि मुझे चंदा मिले, क्या इससे बड़ी नीयत ये नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो सुन्नी रह जाएगा? वाह 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 वाह, इससे बढ़कर क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या बात है? और एक बात याद रखना, दीन का काम चंदों से नहीं होता, दीन का काम मेरे अल्लाह के करम से होता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बड़ी हमने दीन बांट दिया। बल्कि हम खैरियत भी पूछते हैं ना तो लिबास देखकर पूछते हैं। हाँ, मुसाफा भी करते हैं, हाजी साहब है खैरियत से हैं, और बेचारा आम आदमी है तो अच्छा चलो चलो अभी वक्त टाइम नहीं। ये हाल है। मुसाफे को भी हमने बांट दिया गुर्बत और अमीरी के। ये अल्लाह के रसूल इसी को खत्म करने आए। अबू जहली और बूला भी निजाम खत्म करने आए थे जो आज हम खुद जिंदा किए हुए हैं। हुजूर ने कुचला था। जिस महफिल में उमर जैसा अरबी हुजूर के कदमों में जलवागर होता था, उसी महफिल में हबशा का बिलाल भी वही। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जहां सिद्दीक अकबर जैसा और उस्मान गनी जैसा मालदार हुजूर की महफिल में एक जगह पाता था, वहीं पर अबू जर गिफारी जैसा गरीब और मुफ्लिस भी उसी मुकाम पर जगह पाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह हमने सुभान। क्या कर डाला? दीन की शक्ल बदली। बड़ी माजरत, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल दोपहर तक मुझे खैराबाद रहना होगा। मेरी खैर नहीं खैराबाद में, लेकिन याद रखना बुज़दिल नहीं हूं, नरम दिल हूं मगर बुज़दिल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी तरह याद रखना, हक कहता हूं तो जो उसको झेलने का जो है वो ज़र्फ भी रखता हूं। बहुत सोच कर बना हूं मौजे दरिया का हरी। वाह 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 वाह, बहुत कुछ सोच कर बनाऊं मौजे दरिया का हरी, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं भी जानता करके चला जाता साहिल ना में तो, है। हाँ, तो मेरे बात में भी नारे लग रहे। मुझे आपकी तारीफ नहीं, मुझे यार की तरफ से तमगाए वफा चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए एक तो बात। मतबा यहाँ से लेके वहां तक बहुत खामोशी से बैठे, सुभान अल्लाह कहते हाथ को उठा के। सुभान अल्लाह। नहीं, ये बात ऐसी ही है कि इसको ऐसी खामोशी से सुनने की सुभान ज़रूरत। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जो बात कहने की थी वो कह ली गई, और जो जज्बात में थी, नारों की गूंज में कहनी थी, वो हो गई। सुभान अल्लाह। अब जरा संजीदगी से सुनने की जरूरत है। अर्ज क्या कर रहा था कि ये जो फितना इर्तिदाद, इसमें कहीं ना कहीं जहेज गरीबों को अवॉइड करना है, गरीबों को नजरअंदाज। बल्कि अगर सगा भाई भी गरीब है तो भाई नहीं करता रिश्ता, उसको कोई अपना मेयार चाहिए। और कभी कभी अपने मेयार के चक्कर में बदअकीदों के हाथ भी लग चढ़ जाते हैं, उनके हत्थे भी चढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर आकर कहते भी कि मौलाना ला के सुन्नी बना लेंगे, और तू खुद बड़ा सुन्नी बन गया तो उसको ला के सुन्नी बना देगा। बेशक बेशक। जिस कौम को अभी तक के जरूरियात अहले सुन्नत की खबर नहीं है, आप कहते हैं ला के सुन्नी बना दी। ये हाल है मेरे भाई। चले ला के सुन्नी बना भी लिया तो अब उसका नवासा बद मजहब का जो तेरा पोता है, जब वो मरेगा तो उसका जनाजा पढ़ने नहीं जाएगा। वो नाना का, नाना बीमार पड़ेगा तो देखने नहीं जाएगा। कहाँ दीन है? इसलिए अपना मियार सिर्फ इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। बेशक बेशक बेशक। इसकी तरफ तवज्जो करो। बात दूर निकल गई, टाइम खत्म हो रहा है। बात मैं पूरी कर लूं, दो बातें करनी है, बात पूरी करता हूं। सैयदा ज़हरा पाक को अल्लाह के रसूल ने कोई जहेज नहीं दिया। जिन बुजुर्गों ने लिखा मजाजन लिखा, हकीकत क्या है? बेशक बेशक। देखिए बात यह है, उसको समझे बहुत संजीदगी से। अब इसको समझने की बहने भी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 8 साल के बाद की मुकम्मल परवरिश हुई है उनके चचा के घर।
मुशफिक व मेहरबान चचा के घर परवरिश हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद जवान हो गए तो अब चचा का हाल ये था कि उनकी औलादें ज्यादा थी। तो दूसरे चचा से कहा कि मेरे मुशफिक चचा की औलादें ज्यादा है, कैद साली का दौर है, हम इनकी औलाद अपने जिम्मे पे लेकर परवरिश करते हैं। तो अपने चचा को साथ लेकर के गए और अपने दूसरे चचा मुशफिक व मेहरबान चचा से कहा आप अपनी औलाद हमें देते, हम आपकी औलाद की परवरिश कर लें। उन्होंने फरमाया तालिब को और अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी जाफर और अली का मामला तुमको सौंपता हूं। तो उस वक्त हजरत जाफर परवरिश में आ गए हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मौला अली परवरिश में आ गए रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो यानी नन्ही सी उम्र में मौला अली किसके घर परवरिश पा रहे? हुजूर अलैहिस्सलाम के घर। अभी मौलाए कायनात की बचपने की उम्र है, हुजूर ने उनको गोद ले लिया, परवरिश अपने जिम्मे कर ली। अब आप मुझे बताएं कि अगर मौला अली की शादी होती बफर्ज मुहाल किसी और घराने में, घर किसने देना था? हुजूर को। किसने देना? जो परवरिश कर रहे बचपन से उसी ने देना था। घर का सामान किसने देना था? जो परवरिश कर रहे उन्होंने देना था। शादी किसने करनी थी? जो परवरिश कर रहे थे उन्होंने। आप मुझे बताएं तो मौलाए कायनात बेटे की हैसियत से गोया के रसूलुल्लाह के घर परवरिश पा रहे, चचा का बोझ हल्का करने के लिए हुजूर ने ले लिया है बचपने से मौला अली। और ये भी खुदाई इंतजाम था कि जिस अली को करबला वालों का बाबा बनना है, वो अली जिसकी गोद में परवरिश पाएगा वो मेरा नबी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के हसनैन करीमैन को जो गोद मिलनी थी माँ और बाप की, उनकी परवरिश, दोनों की परवरिश रसूलुल्लाह की गोद में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्बत बहाना था, अली को दामने मुस्तफा में लाना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात बचपने से आ गए, हुजूर की परवरिश में जवान हो गए, जवान हो गए। हुस्न इत्तेफाक, बल्कि इत्तेफाक की मेराज कि मौला अली का रिश्ता तय हो गया सैयदा के साथ। ठीक, अब मौलाए कायनात का खुद का घर नहीं था क्योंकि अली रहते थे रसूलुल्लाह के यहाँ। तो अब चचा के बेटे हैं, चचाजाद भाई हैं, अब शादी हो रही है तो घर का इंतजाम कौन करेगा? कपड़े लत्ते का इंतजाम कौन करेगा? सामान का इंतजाम कौन करेगा? तो मौला अली के लिए हुजूर ने इंतजाम किया। पता चला हुजूर ने बेटी को जहेज नहीं दिया, हुजूर ने अपने भाई को साजो सामान दिलाया। और ये भाई को देना लोगों को ये मुगालता कर गया कि हुजूर ने बेटी को, बेशक बेशक, हुजूर ने शहजादी को नहीं दिया, अपने दामाद को नहीं दिया, भाई को दिया। अगर आप भी भाई के लिए लाखों खर्चा करते तो मैं आपको सलाम करता हूँ। करें ना आप भी, भाई के लिए करें, हुजूर ने किया आप भी करें। अब आप कहेंगे तूने बात तो कह दी। कुछ लोग ये कहते हैं, ये सुन्नी लोग थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। मैंने कहा याद रखना 1450 साल जखीरा जिनके पास हो वो बड़ा चढ़ा के नहीं पेश कर सकते। 1857 वालों के पास रिवायतों की किल्लत हो सकती है, 1450 साल वालों के पास रिवायतों की किल्लत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हमारे यहाँ मेयार बहुत बुलंद है, लेकिन याद रखें, अब तवज्जो करें, मौला अली को दिया, सैयदा को नहीं दिया। आप कहेंगे चले मान लिया, लेकिन कोई दलील? मैं कहता हूं याद रखो। एक औरत सैयदा आयशा पाक के पास आई, अम्मा आयशा पाक ने उसको एक खजूर दी, उसके साथ 2 बेटियां थी, उसने एक खजूर ली, उसके 2 बराबर टुकड़े किए, दोनों बेटियों को दे दिया। अम्मा आयशा को ये मंजर बहुत अच्छा लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मेरे आका से उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक औरत आई थी, गरीब थी, मैंने उसको एक खजूर दी, 2 बेटियां थी, दोनों को बराबर उसने टुकड़े करके दिए। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है आयशा उसने अच्छा किया, अगर वो बराबर नहीं करती ना टुकड़े तो उसकी पूछ होती कयामत की। बराबरी का सुलूक औलाद के लिए यहां तक है, अगर 2 बच्चे बैठे हैं, एक को बोसा दो तो दूसरे को भी बोसा देना है आपको। एक को बोसा दिया, दूसरे को बोसा नहीं दिया, कयामत के दिन आपकी पकड़ होगी। एक को खिलौने दिलाया तो दूसरे को भी खिलौने दिलाना, ये इंसाफ है। अगर आपने दूसरे को खिलौना नहीं दिलाया, नजरअंदाज किया, आप मुजरिम है अल्लाह की अदालत में, ये इस्लाम है। अब आपसे पूछता हूं, जब रसूल खिलौना दिलाने में इंसाफ का हुक्म दे रहे, हुजूर की तकसीम में इंसाफ का हुक्म दे रहे, तो हुजूर की एक बेटी तो नहीं थी ना?
یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے زندہ باد کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا، حضور کی تو 4 شہزادیاں تھی۔ اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو اب آپ کی گردن پر ہے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی، 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا۔ وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کروں، جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان دنوں بظاہر مال کی قلت تھی، لیکن جب ان 3 شہزادیوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملکہ تجار موجود تھی، زندہ باد زندہ مال باد، تجارت شام اور یمن تک جا رہا تھا، تو اگر دینا تھا تو اس وقت زیادہ دیا جاتا۔ ٹھیک، اب آپ سنیں، ان تینوں کو نہیں دیا، ایک شہزادی کو دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے، جس مولا علی نے اپنے سسر سے جہیز لیا تو ان کی بھی تو تقریباً 9 بیٹیاں ہیں، تو جس نے لیا کم از کم وہ دیتا تو صحیح، تو کسی کو خبر تھی نہ خبر تھی۔ حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا، کب جہیز دیا؟ بے شک بے شک، اپنی شہزادیوں کا نکاح کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا، کب جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے رہے۔ یعنی 1450 سال کے بعد خیر آباد والے اور ہندوستان والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، مولا کائنات نے سنت پہ عمل نہیں کیا۔ وہ صدیق اکبر جو کفن کے معاملے میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا، یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا 3 کپڑوں میں۔ کس دن وصال ہوا؟ کہا پیر کے دن۔ دعا کرتے کاش وصال بھی پیر کو ہو جائے، 3 کفنوں میں کفن ہو جائے تو جاتے جاتے سنت ادا ہو جائے۔ خدا نے ایسی لاج رکھی، 63 سال کی عمر ہی میں وصال ہوا، پیر کے دن ہی وصال ہوا، اور 3 کپڑوں میں کفن آئے۔ جو کفن میں سنت پر عمل کرے وہ جہیز میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا تھا۔ صدیق اکبر نے کب جہیز دیا؟ فاروق اعظم نے کب جہیز دیا؟ تو سب مالدار لوگ تھے۔ عثمان ذو النورین آج بھی مدینہ منورہ میں جس کا اکاؤنٹ چلتا ہے، مدینہ منورہ میں آج بھی جس کی پراپرٹی موجود ہے، حرم کے لیے وقف ہے، غریبوں میں اس کا حصہ ہے، آج بھی عثمان غنی۔ پتا چلا نبی نوازتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں جس کو نوازتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، دولت باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کب جہیز دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جہیز اپج ہے ہندوستان والوں کی، وہ بھی اپنے یہاں سے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے۔ ہاں، اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اس کی تحریک چلائی اور ہر جلسے میں لوگوں سے کہا اب جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ، نبی کی ملت کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے، کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا۔ ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو بیٹوں کی پوتوں کی کر رہے ہیں، اٹھائے ذرا اللہ کو گواہ بنائے، ان علماء کو گواہ بنائے، دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ، اٹھا کے رکھے ذرا اللہ کو گواہ بنائے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھو کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹھا کے رکھے ذرا، فرشتوں کو گواہ بنائے، اٹھا کے رکھ۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تمہاری نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نسلوں تک برکتیں باقی۔ زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو، کوئی دے گا تو بھی نہیں لیں گے۔ مفتی راشد تمہاری کل ہی شادی ہے، ہاں یہ کام کل سے تمہیں پہلے شروع کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لو بولو کچھ نہیں، انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں، چیک کروں گا مفتی سے۔ اچھا سبحان اللہ، کل کے بعد نکاح کے بعد تم نے کوئی جہیز قبول نہیں کرنا، مفتی صاحب سے آغاز، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایک تاریخ کی شادی ہو۔ ہمارے ساتھی ہے پربنی میں
حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی، ان کے 2 بیٹوں کی شادی میں میں گیا، انہوں نے قید لگائی کچھ نہیں لیں گے، انہوں نے کہا ہم دیں گے، کہا ہم نہیں لیں گے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس شادی کی گھنگرج دوسرے مکاتب فکر تک پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سنی ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی منبر پر ہمارے جمیل رضوی صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی، وہ چکے ہاتھ اٹھا چکے تھے، نہیں کچھ لیا۔ ہمارے ساتھی ساجد کلیجی والے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کچھ نہیں لیا۔ یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے، خیر آباد والوں تم بھی شروع۔ کون کیا دے گا یار؟ لوگ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، آقا دیں گے تو اپنی شان کے مطابق۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بات ختم کرتے ہیں تو یاد رکھنا، بولو جیز کا بائیکاٹ کرتے ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ وہ انشاءاللہ۔ کہیں گے ہمیں دینے کا، ہم نے نہیں لینا۔ کبھی کسی اور موقع پہ تم اپنی بیٹی کو جو چاہو دے دو، تم مالک ہو۔ شادی پہ نہیں لیں گے، ختم کرو، کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا آپ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا انشاءاللہ۔ فقیر قادری کی دعا ہے، اگر اسلامی بچیوں کی آبرو بچانے کے لیے غریبوں سے رشتے جوڑنا شروع کیے اور جہیز کا بائیکاٹ کیا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارے گھر میں برکتیں قائم رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ جو بات کر رہا تھا وہ اب آپ اختتام پہ سماعت کر لیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے مارا، بال پکڑ کے باندھ دیے درخت سے، چھوڑو محمد کو، نہیں چھوڑ سکتے، محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بتائیں، پھر اس نے مارتے مارتے تھکا، کل پھر ماریں گے، کل پھر ماریں، بہت مارتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ حضرت سمیہ کو اس دردناک شہادت سے سامنا کرنا پڑا، گزرنا پڑا کہ ایک پیر، توجہ کرنا، ایک پیر اونٹ کے ایک پیر میں باندھا، دوسرا پیر اونٹ کے دوسرے پیر میں باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر کے آپ کی شرم کی جگہ پہ تیر چلا کر سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ وہ خاتون بڑھاپے کے باوجود شہید تو ہو گئی، مگر انہوں نے دین نہیں چھوڑا، دین پر عمل کرنے والوں نے اس طرح کیا۔ آج مسلمان اگر دین چھوڑ رہا ہے، بے دین ہو رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آخری باتیں، اگر قوم کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، 3 کام کرو، توجہ کر، کتنے کام کرو؟ 3۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ نمبر 1، پکے دیندار بنو، ایک دوسرے کو دین سکھاؤ، دین پر عمل کرو، دیندار۔ نمبر 2، مالدار بنو، مالدار بنو، واہ واہ واہ، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ دوسروں کو کاروبار سکھائیں، آگے بڑھائیں، زندہ اپنا باد، اپنا مت دیکھو، دوسروں کو کھڑا کریں، دوسروں کو مضبوط کریں۔ جو جس طرح سے کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، دولت سے مدد کر سکتا ہے، کرے۔ دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر 3، ایجوکیشن کو عام کرو، سبحان اللہ، علم کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ اونچے مینار اور اونچی گنبد بنانے کی بجائے اچھی درس گاہیں بناؤ، زندہ باد، اچھی تعلیم گاہیں بناؤ۔ اپنے اسکول ہوں، اپنے کالجز ہوں، اپنے مدارس ہوں، اپنی یونیورسٹیاں ہوں، اس لیے اہتمام کریں۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں، ابا کا انتقال ہو، چچا کا انتقال ہو، گھر میں کسی کا انتقال ہو تو آپ ان کے نام پہ کھلاتے ہو، پلاتے ہو، سب کرتے ہو، کرو، منع نہیں کرتا، لیکن ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر لے لیا کرو۔ دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ۔ بچیوں کے لیے بہترین ادارے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے پردے والی بیٹیوں کو نہیں آنے دیں گے تو کہو ہم تمہارے پاس بھیجیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ ہم خود اتنے اچھے ادارے بنا لیں گے کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے یہاں آنے پہ مجبور ہو جائیں۔ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، 3 چیزوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے، دینداری، مالداری اور ایجوکیشن۔ اگر یہ ہو گیا دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ ایک آخری اعلان جس کے لیے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ مسجد صدیق اکبر کا تعمیری کام ہونا ہے، اور 10 لاکھ روپے 10-12 لاکھ روپے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نہیں،
اگر آپ ہمت کر لیں، کچھ لوگ لکھا دیں، اعلان کروا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو جائے گا۔ تو 2 منٹ میں کچھ لوگ ہیں اعلان کرا سکتے ہیں 2 منٹ میں۔ میں کوئی چندے، مجھے عادت نہیں چندہ جلدی سے مانگنے کی، چندے والا آدمی ہے، کچھ لوگ اس میں ایکسپرٹ رہتے ہیں لیکن مجھے عادت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے چاہے وہ سوال ہے کہ بتائیں، کھڑے نہ ہو کوئی، 2 منٹ کا ٹائم دے دے، اتنی دیر سے بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ الحاج ظہیر احمد صاحب، انہوں نے 25,786 روپیہ۔ اللہ ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو برکتیں دے، اور اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، جو بھی گھر میں بیمار ہو اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ماشاءاللہ۔ حاجی انوار احمد عرف حاجی بابو مرحوم کے صاحبزادے کی طرف سے ان کے اصالِ ثواب کے لیے 5,051 روپیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت کرے، درجات بلند فرمائے۔ کچھ اور لوگ ہیں اگر یہاں موجود نہیں تو آپ لکھا دیں، تو بعد میں یہ حضرات علماء کرام آپ سے وصول کر لیں گے۔ کوئی لکھا سکتا ہے اور کوئی بتا سکتا ہے، کچھ دے سکتا ہے کوئی؟ مسجد کی تعمیر میں یاد رکھیے، جب تک مسجد قائم رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ محترم حضرات، آج کا عظیم الشان پروگرام حاجی مشتاق احمد صاحب سعودی والے یہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، کیا نام ہے بھائی؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اعلان ضرور کریں گے، یہ پورا پروگرام انہوں نے سجایا ہے۔ مشتاق بھائی، حاجی عبد الاول ماشاءاللہ 5,000 روپے۔ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے دے لیجیے نا ماشاءاللہ، لکھ لیں اور پھر بعد میں 2 منٹ کا ٹائم ہے اور اس میں سے کچھ سیکنڈ چلے گئے، کچھ سنیوں سوچنے کا نہیں، یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے۔ چندہ تو ہو سکتا ہے پھر ہوگا لیکن ہم نہیں ہوں گے، اتنا یاد رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں؟ ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے فضیل بھائی 25,000، اللہ ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ ختم ہونے والی دولت عطا فرمائے۔ جو لوگ لکھا رہے ہیں ذرا مجھے بھی نام بتائیں تاکہ میں ان کے لیے خاص دعا کر سکوں۔ بیٹا بات نہ کر ورنہ اٹھا کے چندے میں دے دوں گا۔ جی ہاں حاجی، ہاں وہ اعلان کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ احمد رضا صاحب 10,786 روپیہ۔ اللہ تعالیٰ امام کے صدقے ان کو خوب برکتیں دیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ڈاکٹر مظہر اعظمی صاحب بلیا سے آئے ہیں 11,000 روپیہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہاں فقیر کی طرف سے بھی غوث پاک کی بارگاہ کے لیے 11,000 روپیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی صاحب؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی اور صاحب؟ سید صاحب نے خود اپنی طرف سے 11,000 روپیہ دیا ہے۔ نعرہ لگا لے ایک مرتبہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت۔ اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں، 2 منٹ اب پورے ہو رہے ہیں، حالانکہ رکیں گے تو اور ہوگا، لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن اتنا کرتے ہیں سب لوگ اگر کوئی 1 روپیہ بھی دے سکتا ہے سب شامل ہوں، سب شامل ہوں، یہاں آئیں اور اسٹیج کو دھکا دیے بغیر نہیں، سب لوگ یہاں آ کر یہاں ڈال کر جائیں تاکہ ہے سب علماء گواہ ہو جائیں، سادات کرام گواہ ہو جائیں۔ 1 روپیہ بھی کوئی دے سکتا ہو، سب شامل ہونا ہے، سب کو، کوئی رہے گا نہیں۔ ادھر مسافہ نہ کر یہاں دے دے، جن کے پاس ہے وہ دے دے، جن کے پاس